نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورۃ الکہف کے آخر تک کل بات ہوئی تھی۔ سورہ مریم میں بھی بنیادی عقائد پر اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کر انبیاء کے سلسلے میں اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ اللہ رب العزت سے اولاد مانگتے رہے حتیٰ کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچے کہ آپ کی عمر 120 سال اور اہلیہ 98 سال کی عمر کی، جن کے بارے میں وقت کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بانجھ ہے، ان کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی کمزوری عاجزی کو پیش کرتے ہوئے عرض کرنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن کبھی بھی آپ سے دعا مانگنے کے بعد میں مایوس نہیں ہوا۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اب بھی مجھے امید ہے آپ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور نام بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم رکھ کے دے رہے ہیں ان کا، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا بیٹا ہم عطا کرنے والے ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، اور اس نام کا بچہ آج سے پہلے کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی زکریا علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو پھر تعجب سے کہنے لگے، انا یکون لی غلام کانت امرأتی عاقر، میرے ہاں غلام یعنی بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر حکیم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تعجب ان کا اس بارے میں تھا کہ کیا میں جوانی کی طرف واپس پلٹوں گا، اور میری اہلیہ جو کہ بانجھ ہیں تو کیا میں اور بیوی کروں گا، اس میں سے میری اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال کذالک، ایسے ہی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں یوں ہی، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے، یعنی جوانی میں اولاد اگر ہم دے سکتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی اولاد دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ صحیح تندرست عورت کی کوکھ سے اولاد دینا یہ بھی ہم دے سکتے ہیں، اور بانجھ عورت کو اس کی اصلاح کر کے یعنی اس کو صحت یاب کر کے اس کے ہاں سے بھی اولاد دینا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کا ثمر ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ آپ 12ویں پارے میں سن چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ سے کی گئی دعائیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کا تذکرہ کئی مقامات پر قرآن میں کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا رب سے مانگنا ان کی امتوں کے لیے بھی نمونہ تھا، اور جس امت کو قرآن کی آیات میں یہ واقعات اللہ نے سنائے اس امت کے لیے بھی نمونہ ہے
کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے بعد تو شان اور مرتبہ ہے ہی انبیاء کا۔ جب ان معاملات میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر ان کے بعد کون ایسا ہے جو اس محتاجی سے پاک ہو اور اس کو کہیں اور سے یہ چیزیں مل جائیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور در نہیں جہاں سے یہ چیزیں ملیں، کیونکہ یہ خزانے صرف اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ اسی سے آگے جس نام پر یہ صورت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم، دوسرے رکوع میں ان کا ذکر ہے، کیسے وہ بیت المقدس کے مشرق کی جانب گئیں اور جبریل علیہ السلام ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے۔ آپ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اللہ سے پناہ طلب کرنے لگیں۔ ادھر سے وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اللہ کا قاصد ہوں، ہم آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم جن کی شادی نہیں ہوئی، انبیاء کے خاندان کی پاک باز اللہ کی بندی، وہ حیرت سے کہنے لگی کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں۔ لم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں باغیہ ہوں کہ نعوذ باللہ میں نے کوئی مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا جواب دیا جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا تھا۔ قال کذالک، ایسے ہی، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہو تو اولاد ہوتی ہے، تیرا رب کہتا ہے کہ بغیر مرد کے ملاپ کے ایسے پیدا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے گریبان میں جبریل نے پھونک ماری اور وہ حمل سے ہو گئیں۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ گھر والوں کے ہاں میرا کیا مقام ہوگا؟ لوگ میرے بارے میں کیا کیا نظریات قائم کریں گے؟ یہ بات ان کو پریشان کرنے لگی۔ جب حمل کی مدت پوری ہونے لگی اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی مریم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انداز سے باتیں کرنے لگیں، اپنے دکھ سنانے لگیں اپنے مالک کو کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ آج میرے ہاں یہ بچے کی ولادت میں کیسا منہ لے کر جاؤں گی اپنے گھر والوں کے سامنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو الہام فرمایا کہ آج تک اگر ہماری قدرتوں پر تجھے یقین رہا تو آج بھی خلاف معمول اور خلاف توقع، جس طرح آپ کے ہاں بچے کی ولادت خلاف توقع اور خلاف معمول ہے، ہماری خاص قدرت کی نشانی ہے، آگے بھی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ جا بیٹھیں، درد کی تکلیف اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی ہمدردی کرنے والا اور اسی کے ساتھ کوئی بھی وہاں اور انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ کیا کہ آپ جس درخت کے پاس ہیں ذرا اس کو حرکت دیں، اس کو حرکت دی تو اللہ تعالیٰ نے تازہ پکی کھجوریں گرائیں۔ یہ بھی خلاف معمول اور خلاف توقع، موسم بھی نہیں اور ہے بھی وہ سوکھا تنا، لیکن آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رطباً جنیہ، تازہ عمدہ کھجوریں بھی کھلائیں، اور ان کے پاؤں کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا اور بچے کی ولادت ہوگی تو اللہ کہنے لگے کلی وشربی وقرری عینا، کھائیں پئیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یا اللہ میں آنکھیں ٹھنڈی کیسے کروں؟ میں تو جب تصور کرتی ہوں کہ میں جب جاؤں گی کیا طوفان اٹھیں گے، میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر
حضرت بی بی مریم کو یہ بھی الہام فرمایا کہ جب تجھے کوئی انسان نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے انسان سے کلام کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کرتی ہوں کسی بھی انسان سے۔ اور پھر حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر جب اپنے گھر میں آئیں اور لوگوں نے ان کو باتیں کرنی شروع کر دیں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تو یہ کون سا کام لے کر کے آئی ہے؟ تو حضرت بی بی مریم نے فاشارت الیہ، اپنے اس معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح خلاف توقع اور خلاف معمول بلوایا۔ جو رب 1 سال کے بچے کو ایک ایک جملہ کر کے بولنا سکھاتا ہے، وہ رب 1 دن کے بچے کو بھی بلوانے پر قادر ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ قانون یہی ہے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہو تب بچہ ہوتا ہے، قانون یہی ہے کہ موسم ہو اور درخت بھی ہرا بھرا ہو تب کھجوریں گرتی ہیں، قانون یہی ہے کہ بچہ 1 سال کے بعد ایک ایک جملہ کر کے بولنا سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات آیات للناس، لوگوں کے لیے چونکہ خاص نشانی بنانے تھے، وہ تمام واقعات خلاف توقع اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ظہور پذیر فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا تو قوم کے لوگ، گھر والے اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، تو کہتی ہے کہ ہم اس بچے سے بات کریں، جھولے میں اور گود میں لیٹا ہوا یہ بچہ، یہ کیسے ہمارے ساتھ کلام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ اب تیری باری ہے، تو بول، تو نے میری توحید کا بھی اعلان کرنا ہے اور اپنی اماں کی پاک دامنی کو بھی بیان کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فصیح و بلیغ وہ پوری تقریر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے۔ پہلا جملہ جو ان کی مبارک زبان سے نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک طرف الزامات لگانے والے وہ ظالم تھے جو آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ رہے تھے، دوسری طرف وہ ظالم تھے جو ان کو اللہ کے نور کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ایک بات میں ان کی تمام باتوں کا رد فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ان اللہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، نہ میں اللہ نہ میں اللہ کا بیٹا، بلکہ عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ انی نور من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور میں سے نور ہوں، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اللہ کا بندہ ہوں میں، ہاں میرے ساتھ میرے رب کے وعدے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ پورا بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں جب جوانی چڑھوں گا اللہ مجھے نبوت بھی دیں گے، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، اللہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کے احکامات بھی عطا فرمائیں گے، اور میں ہر جگہ پر مبارک ہوں گا، اکیلا ہوں گا یا مجلس میں لوگوں کے درمیان ہوں گا یا خلوت میں، وجعلنی مبارکاً، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر جس بات پر جا کے ختم ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ لوگو تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا، کرنا یہ ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد پھر یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے، خاص طور پر ان کا جو اپنے والد کے ساتھ مکالمہ تھا۔ بتوں کی پرستش کرنے والے باپ سے پوچھنے لگے، یا اباتی، اے ابا جان مجھے آپ یہ بات تو بتائیں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے جو سمیع سننے والا ہے، وہ کالی اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کا پتھر ہو اور اس پر چلنے والی چیونٹی ہو، چیونٹی کی آہٹ کو بھی جو سننے والی ذات ہے، عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے۔ اور ایک تمہارے یہ بے حس و حرکت یہ بت نہ یہ سن سکیں، نہ یہ دیکھ سکیں، نہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ کسی اور کا نفع نقصان تو رہی دور کی بات، یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ 7ویں پارے میں فرماتے ہیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اللہ نے اپنی قدرت کی کوئی خاص نشانیاں دکھا دی تھیں، آپ کو سمجھ آ گئی، حالانکہ آپ بھی اسی گھرانے کے فرد تھے جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، بت پوجے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے، بت بنا کر بیچتے تھے، جس طرح کمہار برتن بنا کر بیچتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ایسا کرتے کہ کسی بت کے پاؤں میں رسی باندھ کے پھر اس کو گھسیٹتے اور آواز لگاتے لے لو خدا، لے لو خدا، مکھی اڑا سکتے نہیں، کچھ بھی بنا سکتے نہیں، لے لو خدا، ایسا خدا چاہیے تمہیں جو اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح کے سوالات کیے، مشرک باپ ان سوالات کے جوابات تو دے نہیں سکتے تھے، انہوں نے تھپڑ مار کر آپ کو گھر سے نکال دیا کہ تو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی توہین نہیں کی۔ آپ قرآن اٹھائیں، ترجمہ دیکھیں، اللہ گواہ ہیں ان کی تقریر کے، ان کی تقریر ہم نے ان سے تو نہیں سنی، ہمیں تو اللہ نے سنائی ہے قرآن میں۔ انہوں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، اتنی سی بات تھی۔ اب اس کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ توہین قرار دیا۔ آج بھی موجودہ معاشرے میں جو لوگ بزرگان دین کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے مزارات کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو معاملہ ایک مسلمان اللہ کے گھر کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کو غسل دیا جاتا ہے، یہ بزرگوں کی قبروں کو عرق کے گلاب سے غسل دیتے ہیں، وہ بھی سرکاری سطح پر، یا تو گورنر ہوگا اس کا افتتاح کرنے والا یا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ یہ پاکستان کی قسمت ہے، جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اس ملک میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ غلاف اللہ کے گھر کو مسلمانوں نے چڑھایا، یہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر غلاف ڈالتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے گھر کی تعظیم تھی، چومنا تھا حجر اسود کو، انہوں نے جا کر چوما بزرگوں کے مزارات کی چوکھٹوں کو اور ان کی قبروں کو، سر جھکانا تھا اللہ احکم الحاکمین کے سامنے، انہوں نے جا کر مزارات پر سر جھکائے۔ آپ بھی جا کر یہی سوال اگر کریں ان سے کہ آپ جن سے مدد مانگ رہے ہیں کیا یہ سنتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں، یا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ تم بزرگوں کی توہین کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ توہین نہیں، یہ تو حقائق کی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ جس کو سمجھ دے تو اس کے لیے تو سمجھنا بہت آسان ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہ ہو تو پھر آپ جب بھی بات کریں اور جتنا ہی نرم لہجہ اختیار کریں اور کتنا عمدہ بات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں، مشرک کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو گھر سے نکالا، قوم کے سامنے جا کر بھی آپ نے یہی تبلیغ کی ان کو، حل علمتم 19ویں پارے میں اور انداز سے قوم کے سامنے بھی یہی بات کی کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے پاس تم مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو قوم نے بھی یہی سوچا کہ اب اسی کو ہی ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکیلا ہی ہے جو انقلاب برپا کرنے والا ہے، اور بالآخر بہانہ بنا کر جو آگے سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے بت خانے میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر
یہ بھی تبلیغ کا ان کا ایک الگ انداز تھا کہ جو لوگ ان بزرگوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، خود انہی کی اپنی زبانی یہ بات کہلوا دی جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کے سارے لوگ جب میلے کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا اور کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے۔ جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے معبودان کا یہ حشر دیکھا تو پھر اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ظالموں، اپنے خداؤں کے پاس حفاظت کے لیے تو تم نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا، کم از کم کوئی تو یہاں گارڈ بھی بٹھا کر جاتے جو ان کا خیال رکھتا۔ سارے کے سارے تم چلے گئے، کسی نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ اور پھر آپس میں جب باتیں ہونے لگیں تو جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سن رکھی تھیں، ان کی باتیں، انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی بندہ ہے جو ان کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قوم کے وڈیروں کے سامنے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعل کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے حضرت ہیں آلہ قتل بھی ان سے برآمد ہے، انہی کے کندھے پہ ہے۔ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ کام سارا ان کا ہے، ذرا ان سے پوچھیں فاسألوہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر ان کے جھک گئے، جھکے سر، نظریں نہیں ملا سکتے اب ابراہیم علیہ السلام سے، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے یہی ان کی بے بسی کہلوانا چاہتے تھے کہ جن کو تم مشکل کشا، حاجت رواز اور دستگیر اور لجپال اور غریب نواز سمجھتے ہو، ان کی تو حالت یہ ہے۔ تو آپ نے اس وقت ان پر افسوس کیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، ابھی تک عقل نہیں آئی تمہیں؟ اب یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ان سوالات کے سامنے ان کو چاہیے تھا کہ ان دلائل کا جواب دیتے، جن باتوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام متوجہ فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ قالوا حرقوہ، بس اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبودوں نے ہماری کیا مدد کرنی ہے؟ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قوم کے لوگوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن ابھی تک آپ کو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پہلے بات کر لی۔ میرا ماننے والا ہے، میری پہچان کرانے والا ہے، میری ذات کی ہر جگہ پر تبلیغ کرنے والا ہے، میرا بندہ ہے۔ جس طرح ابراہیم میری مخلوق ہے، آگ تو بھی تو میری مخلوق ہے۔ آگ کا کام تو ہے جلا دینا، لیکن اس کے اندر جلانے کی صفت تو اللہ نے رکھی، وہ صفت اگر اللہ لے لیں تو پھر آگ نہیں جلاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ کوئی فرشتے بھیجے، نہ ہم نے وہاں کوئی کام کرنے والے فوجی بھیجے، ہم نے ڈائریکٹ آگ سے بات کی، یا نار کونی برداً و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی، کیونکہ ٹھنڈک بھی انسان حد سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہی آگ کے انگارے جو قوم کے لوگوں کو انگارے نظر آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی سیج بنا دی۔ اور پھر ایک ایسا طوفان آیا، جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کرسیاں ڈال کر بیٹھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے پٹاخے نکلیں گے، ہم سنیں گے، وہی آگ ہوا کے ذریعے اور آندھی طوفان کے ذریعے انہی کے اوپر واپس پلٹی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی اللہ نے بیکا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ تو اب میری بات نہیں مان رہے۔ یہ ملک عراق کا وطن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا،
تو آپ نے اب اس قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا، اور اللہ ہی کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا آبائی وطن ملک سب کو چھوڑ کر پھر ایک نئے علاقے کی طرف گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کی قوم وہ سورج چاند ستاروں کو خدا سمجھتی۔ 7ویں پارے سورہ انعام میں آپ اس کا ترجمہ، تفسیر اور وہ واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند اور انبیاء علیہ السلام کا بھی مختصراً ذکر فرمایا، اور اللہ نے بتایا کہ انبیاء کے بعد ان کے کچھ ناخلف جانشین ایسے بھی آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، یہودی بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار، یعنی ہر قوم اپنی نسبت جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر اللہ فرماتے ہیں جبریل وہ جو فلاں بندہ ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمان میں آواز لگا کر منادی کرتا ہے، اے فرشتو فلاں بندے سے رب بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کا تذکرہ سورہ مومن 24ویں پارے میں ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یہ پوری ان فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اور پھر زمین میں آ کر جبریل پھر آواز لگاتے ہیں تمام مخلوقات کے لیے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ یعنی انسانوں کے دلوں میں اور مخلوقات کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت رکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ سمندر اور دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتی ہیں، مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، ان کی فوج کے ایک گورنر ایک علاقے کے فوجی دستے کے ساتھ ایک جگہ پر چھاؤنی قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس صحابی کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ جگہ ایسی تھی کہ ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، اور جنگل میں بھی درندوں کی بہتات ہے، یعنی چیر پھاڑ کر کھا جانے والے درندے وہاں رہتے ہیں۔ وہاں کے علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ آپ یہاں فوجی چھاؤنی قائم نہیں کر سکتے، نقصان اٹھائیں گے، یہاں تو بہت زیادہ جانور رہتے ہیں۔ تو وہ صحابی اس جنگل کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے جنگل کے درندوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میرا فلاں نام ہے، ہم یہاں پر دشمنوں کے خلاف فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھاؤنی قائم کر رہے ہیں، فوجی چھاؤنی، یہ علاقہ خالی کر دو۔ جنگل کے درندوں کو کہہ رہے ہیں یہ علاقہ خالی کر دو۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا چیتا، شیر اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر اور اپنے منہ میں دبا کر وہ جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ مخلوقات کے دل میں ان کی محبت ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ بھی آتا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا، فقیری اختیار کر کے جنگل بیابان کی طرف نکل گئے تھے۔
بعد میں ایک ان کا دوست جو ان کو جا کر ملا کہ تو وقت کا بادشاہ تھا، آج یہ تو نے اتنا پرانا ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور یہاں دریا کنارے بیٹھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں انسانوں کا بادشاہ تھا میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا، میں اللہ کا بنا ہوں، آج آ میں تجھے دکھاؤں۔ سوئی لے کر دریا میں ڈال دی اور پھر آواز لگا کر کہا مچھلیوں میری ایک چیز گری ہے، یہ اٹھا کر مجھے دے دو۔ کئی مچھلیوں نے منہ باہر نکالا اور سب کے منہ میں سوئیاں تھیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، جو میری سوئی گری ہے وہ لے کر آؤ۔ تو مچھلی جو ہے وہ اپنے منہ میں سوئی لے کر اس بزرگ کے قریب آئی کہ یہ لے لے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج میں چونکہ اللہ کا بن گیا ہوں تو اللہ کی مخلوق بھی میری اسی طرح عزت کرتی ہے، انسان تو میری عزت نہیں کرتے تھے۔ یہ ان چیزوں کا تعلق کرامات سے ہے، صحابی رسول کی بھی وہ کرامت ہے اور اس اللہ کے بزرگ کی بھی کرامت ہے۔ جس طرح معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت بھی ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ اس کا صدور کرتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں، نبیہ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے کرامت کا ظہور فرماتے ہوئے سوکھے تنے میں سے ان کو تازہ کھجوریں کھلائیں، جہاں پانی کا نشان نہیں تھا ان کے پاؤں کے قریب سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اور خلاف توقع ان کے بیٹے کے منہ سے اللہ نے کلام کرا دیا۔ تو یہ کرامات کا ظہور بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، تقریباً پوری سورہ طٰہٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بھرپور ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو اللہ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں قرآن میں جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اتنا کسی اور پیغمبر کا اور ان کی قوموں کا نہیں آیا۔ بکھرے پڑے ہیں واقعات ان کے، تکرار ہے ان کے واقعات میں۔ دراصل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مستعد رکھنے کے لیے یہ واقعات سناتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، اس کے مقابل موسیٰ بھی ہونا چاہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہر فرعون کے سامنے اسی طرح سیسا پلائی دیوار بنے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر ان پر جو خصوصی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون کے ظلم سے اور ان کی پکڑ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ کل کو جو قتل کرنے والے تھے، یہ معصوم بچہ جو صندوق میں پانی میں بہتا ہوا اسی فرعون کے گھر میں آیا تو اللہ کہتے ہیں القیت علیک محبۃ منی، ہم نے ایسی محبت ڈال دی جو بچوں کو قتل کرا رہا تھا وہ بھی دیکھ کر چومنے لگا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ آگے سورہ قصص میں آئے گا 20ویں پارے میں، تو وہاں پر بیان کروں گا۔ آپ کی پرورش اور تربیت کا اللہ نے بادشاہ کے گھر میں انتظام کرایا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنی والدہ کا دودھ اللہ نے پلوایا۔ قبطی آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تھا، اس کے قصاص میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتل ہونے سے بچایا۔ مدین سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ شرف ہم کلامی عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو جو پہلی وحی اللہ کے طرف سے آئی وہ یہی تھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی پہلی وحی میں پہلی گفتگو میں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ فرمایا تو پہلی بات ہی یہی فرمائی لا الہ الا اللہ، اور میری عبادت کرو، اسی بات کا اللہ نے حکم دیا۔ اس صورت کے آخر پر بتایا گیا کہ قرآن مقدس سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے والا جو انسان ہے، قرآن سے اعراض کر کے چلنے والا جو انسان ہے، چاہے وہ قوم ہو پوری، چاہے کوئی ملک و ملت ہو، فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے دنیا میں جو سب سے پہلی سزا آتی ہے ان لہ معیشتا ضنکا، اللہ ان کی معیشت کو ان پر تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں معیشت کے لحاظ سے۔ آخرت میں ان کی جو سزا ہوگی نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ،
اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ پکاریں گے لم حشرتنی اعمیٰ رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے جس طرح تو نے دنیا میں آنکھیں ہوتے ہوئے میرے قرآن سے نظریں پھیر لی تھیں، اندھا بن کر رہا تھا، آج حقیقت میں ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ آگے سورۃ الانبیاء ہے، نام سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داود اور حضرت سلیمان، حضرت ایوب علیہ السلام اور کئی انبیاء کے اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور بالکل آخری آیات میں اس شخصیت کا نام ہے اور ان کی وہ خاص صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جن کے ہم نام لیوا ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی اسی صورت کے آخر میں آئی ہے۔ جن انبیاء کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ایک عمومی بات اللہ بیان فرما رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اولاد اور بیوی بچوں والے تھے، یعنی وہ تمہارے جیسے انسان تھے۔ ان کو فضیلت جو اللہ نے بخشی ہے وہ وحی اور نبوت کے ذریعے بخشی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء تھے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ کی طرف، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان سب کی طرف ہم نے بس ایک ہی بات کی وحی کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون، میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں، میری عبادت کرو۔ سارے نبی آپ جب ان نبیوں کی دعوت کو اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ ایک ہی دور میں ہیں اور سب کی ایک ہی بات ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو ایک ہی بات کے لیے مبعوث فرمایا کہ آپ اپنی امتوں کو اور دنیا کے لوگوں کو بس یہی بتائیں کہ عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ ہر نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا۔ اب یہاں سورت کا نام انبیاء، سارے نبیوں کے نام نہیں لیے، 1.25 لاکھ نبیوں کے، لیکن جو ان کی طرف وحی آئی تھی سارے وہ بھی بیان فرما دی، اور دوسری یہ بات بھی بیان فرما دی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ سارے کے سارے میرے نبی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، سبقت کرنے والے، جلدی کرنے والے۔ ایک کام ان کا بتایا یسارعون فی الخیرات، دوسرا کام ان کا کیا تھا سارے نبیوں کا یدعوننا رغبا ورہبا، ہر حال میں وہ ہمیں بلایا کرتے تھے، شکر گزاری کے لیے بھی، اور اگر کسی مشکل میں ہوتے تب بھی ہمیں پکارتے تھے، بیمار پڑ جاتے تھے تو ایوب کی شکل میں شفا کے لیے ہمیں بلاتے تھے، مشکل میں پھنس جاتے تھے تو یونس علیہ السلام کی شکل میں ہمیں بلایا کرتے تھے، اولاد کی اگر ان کو ضرورت تھی تو زکریا علیہ السلام کی صورت میں ہمیں بلاتے تھے۔ فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات، ایک تو یہ کہ وہ سارے کے سارے نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے، دوسرا یہ کہ ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنے والے، اور تیسرا ان کا کام کیا تھا کانوا لنا خاشعین، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے ڈرنے والے تھے۔ یہ خصوصیات صرف انبیاء کی نہیں، جو ان کے نام لیوا ہیں یہ ان کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا، اور دوسرے یہ کہ جو بھی ضرورت ہو اپنے مالک اور خالق کے سامنے نیاز جبین جھکا کر، جھولی پھیلا کر اپنے رب کو بلانا اور اس سے مدد طلب کرنا، اور ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔
اس صورت کے آخر میں بھی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جس طرح رب العالمین ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کا رب ہے اکیلا اللہ، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان کتنے ہیں، ایک مخلوق کے، ہر مخلوق کا الگ جہان ہے، اکیلے انسان کے کئی جہان ہیں۔ ایک وہ جہان تھا جہاں ہماری روح رہتی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح۔ پھر ہم آ گئے اماں کے پیٹ میں، یہ ہمارا دوسرا جہان تھا۔ پھر ہم آ گئے دنیا میں، یہ ہمارا تیسرا جہان ہے۔ پھر ہم چلے جائیں گے عالم برزخ میں، وہ ہمارا چوتھا جہان ہوگا۔ پھر ہمارا آئے گا عالم آخرت۔ ایک انسان کے کئی جہان ہیں، اور ہر مخلوق کے الگ الگ جہان ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی جہاں جہاں پر رب کا نام لینے والا کوئی ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرور جانتا ہوگا اور ان کا نام لینے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان نصیب فرمائے، آپ کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ حج بھی ہم نے تلاوت کی تھی، لیکن انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ عرض کریں گے۔ جتنی باتیں عرض کی ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔